تو میں اپنی مجلس صدارت کی اجازت سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو شعر دیکھیے کہ سکون آور دواؤں سے سکون دل نہیں ملتا، سکون آور دواؤں سے سکون دل نہیں ملتا، سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے، سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سائیں عمر کا یہ بہت شکریہ، بڑی محبت سے آپ نے یاد کیا تھا، اس کے لیے بہت مشکور ہوں۔ اور یہ بہت خوبصورت محفل کنوینر ادبی کمیٹی اعظم صاحب نے سجائی، میں ادبی کمیٹی کو آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو شعر نعت کے کہ مدینہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ دیکھیے آقائے نام، ہم کتنے بڑے قلمکار ہو جائیں، اگر آقائے نامدار کے حضور ہدیہ سرا نہ ہو تو ہماری تخلیقی سب بیکار ہو جاتی ہے نا۔ کہ مدینہ کی زیارت ہو رہی ہے، عطا کیسی سعادت ہو رہی ہے، مدینہ کی زیارت ہو رہی ہے، عطا کیسی سعادت ہو رہی ہے، اور دل و فکر و نظر کا پوچھنا کیا، دل و فکر و نظر کا پوچھنا کیا، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، دل و فکر و نظر کا پوچھنا کیا، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے۔ آج آپ عالمی حالات دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر کس طرح چڑھ دوڑا ہے، بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ہی یہ خطرہ ہے۔ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہمارا آج کا اجتماع اس کی مذمت کرنی چاہیے تاکہ یہ آواز پہنچے کہ ہمارے قلمکار ایران کے ساتھ ہیں، ہمارے تخلیق کار ایران کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی مدد کر رہا ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں یقینی طور پہ۔ اور دو شعر کہ جنگ مسلط کیوں کرتے ہو، ایک چھوٹی سی نظم کہ جنگ مسلط کیوں کرتے ہو، امن سے بھی تو رہ سکتے ہو، جنگ مسلط کیوں کرتے ہو، امن سے بھی تو رہ سکتے ہو، جتنے دکھ ہوں سہ سکتے ہو، جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو، امن سے بھی تو رہ سکتے ہو، جنگ مسلط کیوں کرتے ہو، امن سے بھی تو رہ سکتے ہو، جنگ مسلط کیوں کرتے ہو۔ اور جو اٹھ رہے ہیں، دیکھیے دو شعر رضوی صاحب کہ جہاں جہاں ہے بپا مارکا یزیدوں سے، جہاں جہاں ہے بپا مارکا یزیدوں سے، وہ جرتوں کے علاقے سبھی حسین کے ہیں، جہاں جہاں ہے بپا مارکا یزیدوں سے، وہ جرتوں کے علاقے سبھی حسین کے ہیں، جو اٹھ رہے جو سج رہی ہے ہر ایک کربلا امام کی ہے، جو اٹھ رہے ہیں وہ لاشیں سبھی حسین کے ہیں۔ دیکھیے دو تین شعر جو غزلیں یاد آ جائیں گی، دو چار شعر اگر آپ کی اجازت ہو، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک نظم سکھر کے حوالے سے بھی پیش کروں گا۔ ایاز بھائی نے کچھ موضوع ایسا چھیڑ دیا، دو چار شعر پڑھے تو اس کے حوالے سے مجھے دو تین شعر یاد آ گئے حمزت بھائی کہ ہو کے وابستہ ہمیشہ کسی دربار کے ساتھ، ہو کے وابستہ ہمیشہ کسی دربار کے ساتھ، عزتیں پاتے رہو منصب و دستار کے ساتھ، ہو کے وابستہ ہمیشہ کسی دربار کے ساتھ، عزتیں پاتے رہو منصب و دستار کے ساتھ، اور بے ضمیروں کی بھی قیمت نہیں گھٹنے والی، نرخ ان کے بھی بڑھا کرتے ہیں بازار کے ساتھ، بے ضمیروں کی بھی قیمت نہیں گھٹنے والی، نرخ ان کے بھی بڑھا کرتے ہیں بازار کے ساتھ۔ اور ماں کے حوالے سے ایک شعر دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے چہرے کو تکے جانا اطاعت کرنا، ماں کے چہرے کو تکے جانا اطاعت کرنا، اب میسر ہی نہیں ایسی عبادت کرنا، ماں کے چہرے کو تکے جانا اطاعت کرنا، اب میسر ہی نہیں ایسی عبادت کرنا۔ اور بہت مختصر وقت لوں گا، جو شعر عمر بھائی نے پڑھا اس کے چند شعر آپ کو غزل کا پیش کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیے کہ معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے، ایاز بھائی صحیح، معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے رکھی ہے ایک بچی نے گڑیا سنبھال کے، معصومیت کو پیار کے پیکر میں ڈھال کے
رکھی ہے ایک بچی نے گڑیا سنبھال کے، اور ان کے جوان، ایک المیہ دیکھیں، معاشرتی المیہ پیش کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، بچے بڑے کیے جو محبت سے پال کے۔ ان کے جوان ہاتھ گریباں تک آ گئے، بچے بڑے کیے جو محبت سے پال کے، اور کتنی کشش تھا حرف تمنا لیے ہوئے، کتنی کشش تھا حرف تمنا لیے ہوئے، کتنے جواب آئے کسی کے سوال کے۔ اور مقطع دیکھیے کہ ایک کرب کے سفر سے صدا لوٹ کر انیس، کاغذ کو سونپتے ہیں خزانے خیال کے۔ ایک کرب کے سفر سے صدا لوٹ کر انیس، کاغذ کو سونپتے ہیں خزانے خیال کے۔ اور ایک نظم یہ دیکھ لیجئے کہ مختصر بند اس کے پڑھوں گا، کہ میر صاحب کا شعر ہے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اس کو موضوع بنایا ہے، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ میں نے لکھا ہے کہ سکھر بھی ایک شہر تھا عالم میں انتخاب۔ شعر دیکھیے، بند دیکھیے کہ دانشوران قوم کا چرچا یہاں پہ تھا، دانشوران قوم کا چرچا یہاں پہ تھا، ہر کاروبار زیست کا دریا یہاں پہ تھا، گلشن محبتوں کا مہکتا یہاں پہ تھا، گلشن محبتوں کا مہکتا یہاں پہ تھا، اہل وفا کا سارا قبیلہ یہاں پہ تھا، شہر سخن کا عمدہ حوالہ یہاں پہ تھا، یعنی یہاں کا ذرہ بھی لگتا تھا آفتاب، سکھر بھی ایک شہر تھا عالم میں انتخاب۔ سکھر بھی ایک شہر تھا عالم میں انتخاب۔ شعر دیکھیے، بند دیکھیے کہ صبحوں میں تازگی تھی تو شاموں میں رونقیں، صبحوں میں تازگی تھی تو شاموں میں رونقیں، اس شہر کا حصار تھیں کیا کیا مسرتیں، اس شہر کا حصار تھیں کیا کیا مسرتیں، آباد تھیں یہاں کی کئی ایک بیٹھکیں، اخلاص کی بنا پہ یہاں کی تھیں محفلیں، ہر جا پہ رحمتیں تھیں ہر ایک جا پہ برکتیں، گلشن میں کھل رہے تھے سمن موتی و گلاب، سکھر بھی ایک شہر تھا عالم میں انتخاب۔ بند دیکھیے کہ علم و ادب کا شہر تھا، کھیلوں کا شہر تھا، دھرتی پہ بکھرے سارے ہی رنگوں کا شہر تھا، سرسبز کھیتیوں کا بہاروں کا شہر تھا، آلودگی سے پاک فضاؤں کا شہر تھا، سچ پوچھئے حسین نظاروں کا شہر تھا، ہم چاہیں تو ہو سکتے ہیں ماضی سے فیضیاب، سکھر بھی ایک شہر ہو عالم میں انتخاب۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ ملاقاتیں رہیں گی، اور آپ سب بہت شکریہ۔